ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ایک بار پھر ہم اپنے سلسلے قاعدہ قرآن میں حاضر ہیں، اور الحمدللہ آج یہ 9واں سلسلہ ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میرے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ماہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جاری و ساری ہے۔ اس ضمن میں ایک روایت سنیے، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عظیم ہے، جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی خاموشی اور سکون سے رکھا، اس کے لیے جنت میں ایک گھر سرخ یاقوت یا سبز زبرجد کا بنایا جائے گا۔ ماشاء اللہ، ماہ رمضان المبارک کے کیا کہنے، اس مقدس مہینے کے اندر الحمدللہ ہم سانس لینے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس کے مقدس لمحات گزارنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں ماہ رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب انشاءاللہ ہم اپنے سبق کی جانب بڑھیں گے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے مدنی قاعدے کا سبق نمبر 8، جس میں کھڑی حرکات کے قواعد بھی ہیں اور کھڑی حرکات کی ادائیگی بھی ہم سیکھیں گے۔ پیارے مدنی منوں، سبق نمبر 8 کھول لیجئے اور مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ کھڑی حرکات، کھڑی حرکات کسے کہتے ہیں؟ کھڑا زبر، کھڑے زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ کھڑی حرکات کو کس طرح پڑھنا ہے تو یہ بھی سن لیجئے، کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہیں، اس لیے کھڑی حرکات کو بھی حروف مدہ کی طرح ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ پیارے مدنی منوں، آئیے اب ہم اس سبق کو پڑھتے ہیں، اور یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ جیسا آپ نے ابھی سماعت کیا کہ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہیں، یعنی جس طرح حروف مدہ کو آپ نے ایک الف تک یا 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھا تھا، اسی طرح کھڑی حرکات کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے۔ پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا کھڑا زبر تا، کھڑا زبر تا، تا کھڑا زیر تی، کھڑا زیر تی، تا الٹا پیش تو، الٹا پیش تو، تا تی تو۔ تی تو۔ اگلا حرف ہے تو۔ تو کو پر پڑھتے ہیں، تو حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ تو کھڑا زبر تو، کھڑا زبر تو، تو کھڑا زیر تی، کھڑا زیر تی، تو الٹا پیش تو، الٹا پیش تو، تو تی تو۔ آگے زا ہے، دونوں دانتوں سے ادا ہونے والا سیٹی کی آواز، زا کھڑا زبر زا، کھڑا زبر زا، زا
کھڑا زیر زی زا الٹا پیش زو زا زی زو آگے ہے ذال، جس میں زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے پر لگے گا. پڑھیں ذال کھڑا زبر ذا ذال کھڑا زیر ذی ذال الٹا پیش ذو ذا ذی ذو. آگے حرف ہے غو. غو کو پر ادا کرتے ہیں، مخرج وہی دال والا ہے لیکن حرف کو پر ادا کرنا ہے اس طرح. غو کھڑا زبر غو غو کھڑا زیر غی غو الٹا پیش غو غو غی غو. آگے ہے سا، 3 نقطوں والا. سا کھڑا زبر سا سا کھڑا زیر سی سا الٹا پیش سو سا سی سو. یہاں ہم نے 3 لائنوں کی ہجے کی اور ان 3 لائنوں کی ہجے کے ساتھ پیارے مدنی منوں آپ نے دیکھ لیا اور سمجھ لیا ہوگا کہ ان حروفوں کی ہجے کس طرح کرنی ہے. آئیے اب اس کو رواں سے پڑھتے ہیں. سا سی سو صو صی صو دا دی دو ضو ضی ضو کا کی کو. یہ باریک کاف ہے جسے ہم نے باریک ادا کیا. اب اگلا جو قاف ہے وہ پر ہے. قا قی قو ہا ہی ہو. یہ ہا ہے اور آگے جو ہے وہ ہا ہے. ان دونوں میں فرق ہے. ایک ہا جو سینے کے ساتھ والے حصے سے ادا ہوتا ہے اور ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے. اب ہم درمیانے حلق سے نکلنے والے ہا کو ادا کریں گے. ہا ہی ہو. آگے ہے حمزہ. اس کو پڑھیں گے حمزہ کھڑا زبر آ. صحیح ہے، یہ آ ہے. آ ای او آ عی عو. اچھا، عین الٹا پیش عو. یہاں پر بات یاد رکھیے گا کہ واو مدہ میں، اسی طرح واو میں اور اسی طرح الٹا پیش میں دونوں ہونٹ گول ہوں گے. پڑھیں گے عو. جی آگے ہے خا، حروف مستعلیہ کا. خا خی خو غا غی غو با بی بو ما می مو وا وی وو
فی فو فا فی فو لا لی لو لا لی لو نا نی نو نا نی نو را ری رو را ری رو جا جی جو جا جی جو شا شی شو شا شی شو یا یی یو یا ی یو الحمدللہ عز و جل۔ پیارے مدنی منو، آج ہم نے سبق نمبر 8 کھڑی حرکات کی ادائیگی کی، ہجے کے ساتھ بھی پڑھا اور رواں کے ساتھ بھی پڑھا۔ آئیے اب ہم اپنے قرآن کریم کے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے قرآن کریم کی فضیلت کے حوالے سے جو رسالہ ہے تلاوت کی فضیلت، اس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ قرآن کریم کے چند آداب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ غسل خانے اور نجاست کی جگہوں میں قرآن مجید پڑھنا ناجائز ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ قرآن مجید سننا، تلاوت کرنے اور نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ قرآن مجید پڑھیے، درست طریقے سے پڑھیے، درست ادائیگی کے ساتھ پڑھیے۔ اور کس طرح درست ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، آئیے ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں۔ آج جو سورہ مبارکہ پڑھی جائے گی وہ ہے سورۃ النصر۔ میرے ساتھ پڑھ لیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ سورۃ النصر کی اس پہلی آیت کریمہ میں پیارے مدنی منو غور کیجئے۔ اذا، ذال کی ادائیگی درست ادا کریں گے۔ آگے جاء مد ہے، مد متصل ہے، 2 اڑائی الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور آگے ہے نصر اللہ، صاد کو پر پڑھیں گے، اللہ عز و جل کے لام کو بھی پر پڑھیں گے۔ اور آخر میں ہے والفتح۔ اب یہاں تھوڑا سا غور کیجئے گا پیارے مدنی منو، والفتح اور اس کے بعد ہا کو ظاہر کرنا، اس طرح پڑھیں گے اس کلمے کو، والفتح پڑھیے، والفتح فتح پڑھیں گے تو تا کا سکون ہل جائے گا، لہٰذا تا کو ساکن کرتے ہوئے والفتح۔ اب دیکھیے تا ساکن ہو گئی، اب آخر میں ہا کو ظاہر کرنا ہے، اس طرح والفتح۔ والفتح۔ دوبارہ اس آیت کو پڑھ لیجئے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اگلی آیت کریمہ، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ سے آیت کا آغاز ہوتا ہے۔ وَرَأَي، واو میں ہونٹ گول ہوں گے، را کو پر ادا کیا جائے گا، آئی نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، ناسا میں نون پر تشدید ہے، غنہ کریں گے، یدخلون دال پر قلقلہ ہوگا، خا کو پر پڑھیں گے،
لون واو مدہ ہے یہاں پر، اور آگے ہے فی دین اللہ، یہاں پر اللہ عز و جل کا لام آ رہا ہے، یہ باریک پڑھیں گے کیونکہ اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زیر ہے، اس لیے اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ آگے افواجا، تو یہاں پر واو کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے، افواجا پڑھنا ہے، یعنی واو کو دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا کرنا ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اب آیت نمبر 3 ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ آیت کریمہ کے اس حصے میں دیکھیے، پہلا کلمہ ہے فَسَبِّحْ، تو یہاں پر فا سین با ہا سب باریک ہے، بعض اس کو فَصَبِّحْ پڑھ لیتے ہیں، یعنی سین کو موٹا کر دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ فَسَبِّحْ، ہا کو واضح کریں گے۔ اگلا کلمہ ہے بِحَمْدِ، یہاں پر بھی ہا کو واضح کریں گے۔ آگے ربی کا را کو پر پڑھیں گے، وَاسْتَغْفِرْ، اس کلمے پر غور کیجیے گا پیارے مدنی منو، وَاسْتَغْفِرْ ہے، یعنی آخر میں ہا ساکین کی آواز آئے گی، درمیان میں غائن ہے، غائن ساکین ہے، یاد رکھیے گا غائن کی ادائیگی پر ہوگی، بعض جو ہے اس کو گاف، اردو میں جو گاف ہے اس طرح پڑھتے ہیں وَاسْتَغْفِرْ، تو یہ گاف نہیں ہے، غائن ہے، پورا ادا کرنا ہے۔ دوبارہ پڑھ لیجئے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ آخری حصہ ہے آیت کریمہ کا، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ یہاں پر دیکھیے پیارے مدنی منو، انہو نون پر تشدید ہے، غنہ ہوگا، انہو میں ہا الٹا پیش ہے، ایک الف تک کھینچ کے پڑھیں گے۔ آج ہی ہم نے کھڑی حرکات کی تختی پڑھی ہے، اور کھڑی حرکات کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھنا چاہیے، یہ ہم نے سیکھا ہے، لہٰذا انہو ہا پر الٹا پیش ہے، ایک الف تک کھینچ کے پڑھیں گے۔ کانا الف مدہ ہے، نون پر زبر ہے، نہیں کھینچیں گے۔ توابا واو پر تشدید ہے، لہٰذا واو کو رک کر پڑھیں گے۔ دوبارہ پڑھ لیجئے انہو کان توابا۔ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ عز و جل، ہم نے آج کے سلسلے میں مدنی قاعدے کی تختی نمبر 8 اور ساتھ ہی قرآن پاک میں سے سورۃ النصر کی تلاوت کی، اس کو سیکھنے کی کوشش کی۔ اللہ کریم عز و جل ہمیں درست طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے۔